अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना अलैहा आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। व फ़ी रिवायतिन लम्मा अरादल हज्ज फ़क़ाल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, ये अय्याम ज़ुल्क़ादा के आखिरी
اور اس کے ساتھ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ حجاج حج کی تیاری میں پوری دنیا سے سفر کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف عزم اور ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور جو حج نہیں کر سکے وہ قربانی کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ جو ایام حج کے ہیں اس میں قربانی ہو، عمرہ ہو، حج ہو، عرفات کا میدان ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے وابستہ ہے۔ قربانی کا عمل، بیت اللہ کی تعمیر، مینا کے اندر جمرات کو کینکریاں مارنا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور پھر اسی کو جاری رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے۔ ان سارے اعمال سے قبل جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا وہ منہج جو آپ نے امت کو دیا ہے، اس کو اختیار کرنا پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ حج بھی اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ کی توحید کی صدا کائنات میں بلند ہو۔ قربانی جیسا بڑا عمل بھی اسی لیے ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اللہ کی توحید کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ تو توحید جو ہے وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ حج سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا عمل، اس کی بنیاد عقیدہ توحید میں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ بندہ میری توحید کو پہچان سکے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بندے کو پتہ چل سکے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کی معراج عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے۔ بھائیو یہ بنیاد ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ توحید کی پہچان کروانے کے لیے۔ جہاد جیسا بڑا عمل کس لیے؟ عقیدہ توحید منوانے کے لیے۔ جنگ و جدال، جہاد، غزوے کس لیے؟ توحید کی آبیاری کے لیے۔ یقین جانیے یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ اور ملک پاکستان میں ہم رہ رہے، آزادی مل چکی ظاہری طور پر، سرحدوں کی تقسیم ہو چکی، لیکن مسائل حل نہیں ہو سکے۔ یقین جانیے ہر پارٹی کو ہم آزما چکے، ہم بھی اور آپ بھی، مسائل حل نہیں ہو سکے، فوجیوں سے بھی حل نہیں ہو سکے۔ پتہ سبب کیا ہے؟ ایک ہے ظاہری اسباب جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے، پیسہ کوئی نہیں، ڈالر کوئی نہیں، یورو کوئی نہیں، سونا چاندی کوئی نہیں، افراط زر ہے، معیشت کی تباہی ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ لیکن یہ اسباب ہوتے کس وجہ سے ہے؟ جب زمین پر اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا، جب زمین پر اللہ کی توحید کو نافذ نہیں کیا جاتا، پھر مسائل ہوتے۔ یار چھوٹی سی بات ہے، آپ جب مدینے گئے ہیں، نبی علیہ السلام مدینے کے حالات ابتر سے، وہ بیماریوں سے بھرا ہوا تھا، وہ پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، غربت وہاں پہ تھی، پریشانیاں وہاں پہ منڈلاتی تھی۔ اور پھر اس سے قبل مکہ کی صورتحال دیکھے، اللہ کا گھر تو وہاں پہ تھا نا، لیکن بیت اللہ کے اندر بت تھے، بیت اللہ کی چھت پہ بت تھے، صفا مروہ پہ بت تھے، جگہ جگہ پہ بتوں کی عبادت تھی، اور وہ بھوک سے مر رہے سے، معیشت کی تباہی ہو چکی تھی۔ کیسے اللہ کا فضل ہوا، کیسے اللہ کی رحمت ہوئی، یہ وہ حقائق ہے
جو قرآن نے بتلائے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کا وہی حل ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ ہم نے تو پاکستان لیا بھی لا الہ کے نام پہ ہے، جب تک لا الہ نہیں نہ ہوگا قسم اللہ کی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہی مکہ مکرمہ تھا، یہی مدینہ طیبہ تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے، آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے، میں پھر کہتا ہوں آپ پیدا ہو چکے مکے میں، 40 سال میرے پیغمبر نے مکہ میں بسر کیے، اسی مکہ میں بچپن گزارا ہے، اسی میں جوانی کے ایام گزرے، اسی مکہ میں محبوب کی شادی ہوئی۔ آپ یہیں پہ تجارت کیا کرتے تھے، یہیں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ یہیں پہ رہتے تھے، لیکن حالات یہ تھے کہ غربت تھی، مدینے کی بھی حالت یہ تھی۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، دعوت دینے کی کھلی اجازت مکے میں نہیں تھی، اللہ نے مدینے بھیجا ہے۔ مدینے کے حالات ابتر تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے قدم وہاں پہ رکھا ہے، تلخ بات ہے لیکن حق ہے، حقائق سننے چاہیے، حقائق اپنانے چاہیے، حقائق کو نافذ کرنا چاہیے۔ میرے محبوب مدینہ طیبہ پہنچے، اور بھائیو سیرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وہ توحید کا آوازہ بلند کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنا ہے۔ آپ مدینے پہنچے، مدینہ بیماریوں سے بھرا پڑا ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے۔ پہلا کام میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ پہلا کام، یہ کام حکمرانوں کا ہے، یہ کام ملک کے سربراہوں کا ہے۔ پہلا کام علاقوں کی خوشحالی کے لیے، ملکوں کی آبادی کے لیے، ملکوں کی عزت کے لیے، اسلامی ممالک کی سربلندی کے لیے پہلا کام کیا کیا ہے میرے سچے نبی نے؟ اور تم سپورٹر ہونا سیاسی جماعتوں کے، کبھی کلمہ حق کی صدا بھی بلند کیا کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے، آپ مدینہ طیبہ میں آئے، حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکے۔ آپ نے کہا علی بقی کے قبرستان میں جاؤ۔ بقی کے قبرستان میں یہودیوں نے قبروں کی پوجا کرنے کے لیے کمرے بنائے ہوئے، وہ قبروں کی عبادت کرتے تھے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ حقیقی اسباب کوئی نہیں دیکھ رہا، پاکستان کو جو ضرورت ہے حقیقی طور پر وہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 7 دہائیاں نہیں 700 دہائیاں گزر جائے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم اس اصول پہ نہ آؤ گے جو اصول شریعت نے دیا ہے۔ آپ نے حضرت علی کا انتخاب کیا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں اللہ تیری تقسیم پر اور تیری حکمت پر اور پاک پیغمبر کی بصیرت پر آپ نے شرک کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی کو چنا ہے، حضرت علی کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ایک وقت آئے گا لوگ قبروں کی پوجا کریں گے، حضرت علی سے محبت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن رب نے حضرت علی سے کام کروایا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے۔ یقین جانیے یہ بیس ہے، کائنات میں سب سے زیادہ بصیرت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو محمد۔ ذرا درود چاہیے محمد۔
جتنی محبت ہے اتنی محبت سے پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بصیرت والے میرے پیغمبر ہے، حکمت والے میرے پیغمبر ہے۔ آپ نے مدینے کی ترقی کے لیے اسلامی ریاست کی جو بنیاد رکھی اور ریاست مدینہ جو میرے پیغمبر نے قائم کی، پہلا کام پھر کہہ رہا ہوں، پہلا کام مدینہ پہنچ کر میرے پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کو کہا تم نے قبرستان نہیں جانا، صحابہ کو روکا تم قبرستان نہیں جاؤ گے، منع کر دیا خبردار کوئی مرد عورت قبرستان نہ جائے۔ سبب کیا تھا؟ قبروں میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی، قبروں میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی۔ آپ نے پھر میرے علی کو بھیجا، شیر خدا علی کو بھیجا، حیدر قرار کو بھیجا، ہمارے دلوں کی بہار کو بھیجا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ گئے اور میرے علی کو میرے نبی نے کہا اللہ تدا تمثالا الا تمثلا، ایسے حالات بدلیں گے پاکستان کے، ایسے پاکستان دنیا پہ ترقی کرے گا، ایسے غلبہ پائے گا۔ اور قسم اللہ کی آج پوری دنیا میں ایک ملک سعودی عرب ایسا ہے، آج بھی ایسا ہے، کسی کافر کا معبد خانہ سعودی عرب میں نہیں ہے، کسی قبر کی پوجا سعودی عرب میں نہیں ہے، غیر اللہ کے آستانے نہیں ہے۔ پتا ہے نا، برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، فضل ہی فضل۔ سبب کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور جب یہاں پر توحید نہیں تھی، اب نہیں تھی، اب یہ 100 سال پیچھے جائیں، کہہ رہے ہیں نا ترک سے معاہدہ ہے، 1922 میں معاہدہ ختم ہوگا، چلو یہ بات کریں نہ کریں، لیکن جب معاہدہ ہوا ہے یہی مکہ تھا، یہی مدینہ تھا، بھوک پڑی ہوئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد لوگ چندہ بیچتے تھے سعودیہ کو، یقین جانیے آج بھی دلائل ہے، 70 کی دہائی میں لوگ چندے بیچتے تھے پاکستان سے سعودیہ کو۔ حالات ایسے تھے، کیسے حالات بدلے، شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کا نفاذ ہوا، زمین اللہ کی، عبادت اللہ کی، زمین اللہ کی، داتا بھی اللہ، زمین اللہ کی، گنج بخش بھی اللہ۔ اور جب اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا نفاذ ہوا ہے، آپ مجھے ایمان سے بتائیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ پاکستان کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو حقیقی طور پر، سب سے پہلا حق وزیر اعظم کا، صدر کا، ان جرنیلوں کا، ان بڑوں کا، ملک کے سربراہوں کا پہلا حق کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ، اللہ کی توحید کا نفاذ ہے، یہ پہلا حق ہے۔ اور سیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا، علی جائیے، میرے علی چلے گے، پیارے علی چلے گے۔ کہا کیا؟ بخاری کی حدیث ہے، ترجمہ پڑھنا حدیث کا، اللہ تدا تمثالاً تمثالاً، اللہ تدا تمثالاً۔ اب میں سیرت ابراہیم سے جوڑوں، اللہ تدا تمثالاً۔ حضرت علی سے کہا کوئی تمثال نہ چھوڑنا۔ یہ تمثال کیا ہے؟ پڑھے سیرت ابراہیم، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ادھر تماثیل ہے، ادھر تمثال ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ مورتیاں پکی قبروں پہ نبیوں کی تصویریں، ولیوں کی تصویریں، سیرت ابراہیم ہے، پارہ نمبر 17، ایک پاؤ
پاؤ ختم ہو چکا، دوسرے پاؤ کا آغاز ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور حج سے پہلے، قربانی سے پہلے توحید چاہیے۔ اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے عقیدہ توحید چاہیے، اس کو پوری دنیا کے اوپر عزت دلوانے کے لیے توحید چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل چاہیے۔ یہ ملک کی ترقی ہے، حقیقی ہمدردی اس ملک کے ساتھ ہے۔ حضرت علی سے بھی کہا اللہ تدا تمثالا الا تمستا، علی جو مورتی نظر آئے قبر پر، جو تصویر نظر آئے قبر پر، علی گرا دے، میرے علی چلے گئے۔ علی نے پھر آپریشن کیا رضی اللہ عنہ، اور یہ مدینے کی ریاست، یہ اسلام کی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے مدینہ طیبہ میں، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی یہی ہے، اس سے محبت بھی یہی ہے، اس سے اخلاص بھی یہی ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کا چرچا ہے۔ اپنائیں اس کو، عام کریں اس کو، قربانی سے پہلے، حج سے پہلے، اور اپنے پورا دین اپنی توحید کے لیے رکھا ہے۔ پتہ ہے نہ ترانے گونج رہے پوری دنیا پر، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ رب کو یہ ترانہ پسند بڑا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اللہ میں نصیب کر دے۔ پھر کہو یا اللہ آئندہ سال، اس سال بھی ممکن ہے رب کے کام وہ کرنے پہ بولو۔ پرسوں ترسوں کی نہ، یہ چند دنوں کی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بڑی وائرل ہے، وہ نائجیریا کا ایک علاقہ ہے، وہ افریقی کالا، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے بیچارہ، پتہ ہی نہیں مسلمان ہے، اور سیافیوں کا کوئی ڈرون تہارا، ڈرون وہ خراب ہوا اور وہ اس کی رقبے میں، اس کی پیلیوں میں گر گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ عجیب مخلوق ہے، ہوا میں اڑتا اڑتا میری پیلیوں میں آ گیا ہے۔ اچھا وہ ظاہری بات ہے، اس میں ڈیوائس وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیافی وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے جب اس سے کہا نا یہ ہمارا ہے، تو وہ انہیں کہنے لگا یار یہ تو چھوٹا جہاز ہے، آپ کے پاس کوئی اس سے بڑا جہاز ہے جس پہ بیٹھ کے میں اللہ کے گھر چلا جاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، قسم اللہ کی۔ کہتا یہ تو چھوٹا جہاز ہے نا، کوئی اس سے بڑا ہو اس سے بیٹھ کے۔ اس سے آفی وہاں پہ چلے گئے، اور انہوں نے پھر اپنے ادارے میں بات کی، یار وہ اس طرح اس نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے فوری اس کا حج ویزے کا انتظام کر کے اس کو حج پہ بھیج دیا ہے۔ اور پلینر میرا اللہ ہے، قسم اللہ کی، پلینر اللہ ہے۔ تو تعلق تو جوڑ اس سے، وہ کہاں پہلیوں میں حل چلا رہا ہے، رب نے ویزوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ کامل ایمان اور یقین اور توحید یہی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج نصیب کر دے، جلدی جلدی نصیب کر دے۔ یا اللہ عمرے کروا دیے جنہوں نے عمرے نہیں کیے ان کو عمرے کروا دے، یا اللہ جنہوں نے حج نہیں کیا حج کروا دے، یا اللہ حج کروا دے۔ یقین جانیے اس دفعہ نا میں نہیں گیا، میں عرفات بھی نہیں گیا، ہر سفر میں گیا اس دفعہ نہیں گیا، اور میں نے نا رب کو بیت اللہ میں بیٹھ کے ایک ہی بات کہی ہے، یا اللہ ہن ادو ہی جانا ہے جدو حج تے ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مجھے رب کے گھر پہ یقین ہے، وہ میرا رب بڑا امیر ہے، بڑا زبردست ہے، اللہ توفیق دے گا۔ پتہ ہے نا حاجی حج پہ جا رہے، رب نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے حاجیوں کے لیے، وہ توحید کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اور یہی ترانہ ہے یہ لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں ہٹتے ہو شریعت سے؟ تم نے یہ کہا، ایک اٹھا اس نے لبیک یا حسین کہا، حسین بھی میرے، رسول بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، لیکن شریعت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، دین کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ترانے پڑھ رہے، حاجی پڑھ رہے، میرے پیغمبر پڑھتے تھے، علی پڑھتے تھے،
صحابہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، جملے کیا ہے؟ لا شریک لک۔ رب کو جملہ بڑا پیارا ہے، بندے نے احرام باندھا ہے، بندے نے احرام کی دو چادروں میں کہتا جا رہا ہے لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر لا شریک لک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ اور میرے سچے نبی نے کہا یہ توحید کے جملے رب کو اتنے پیارے لگتے ہیں، حاجی پڑھ رہا ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرماتے جو ان کلموں کو سن لیتا ہے، مٹی کے ذرے، پتھر، کنکر، درخت، چرند پرند، جو ان جملوں کو سن لیتا ہے، صحابہ قیامت والے دن تمہارے حق میں وہ اللہ کے پاس گواہی دے گا، اور توحید کی گواہی دے گا۔ رب توحید چاہتا ہے، توحید چاہیے۔ قسم اللہ کی حکمرانوں، یہ تمہارے لیے خیر خائی کا پیغام ہے، نبوی پیغام ہے، شریعت کا پیغام ہے، اور سب کچھ کر رہے ہو کرو، لیکن زمینی حقائق کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ کرنا تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے۔ محمد پڑھے بات ختم کرنی ہے، جلدی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ جمعے والے دن عموماً وہ ہم صحابی کی بات بھی بیان کرتے رہتے ہیں، صحیح سند سے صحابی کا قول ہے کہ جمعے والے دن تو بندے کو کم از کم 1000 مرتبہ سچے نبی پہ درود پڑھنا چاہیے۔ محمد عمل کر رہے ہیں نا بھائی؟ ماشاءاللہ، جن میں سستی ہے وہ دوبارہ ریویژن شروع کر دیں، پڑھے درود پڑھے کثرت سے، اور رحمت نازل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے، مکہ جب فتح ہوا، اور بھائیو یقین جانیے یہ بنیاد ہے، ابھی تو میں نے نا وہ قرآن کی آیات ہے سیرت ابراہیم پر، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال فلما رأى القمر قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إني وجهت، توحید کیا ہے؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ کیا دعوت ابراہیم علیہ السلام کی؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سیرت ابراہیم اور توحید کا پیغام ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی قال اراغب انت عن آلہتی قال اراغب انت عن آلہتی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. اور حکمرانوں یہ رب کا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. غیر اللہ کا انکار کرو، غیر اللہ کو ختم کرو، غیر اللہ کو چھوڑو. کہیں وہ کسی بھی صورت میں ہے اور اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ سیرت ابراہیم ہے، اس کی بنیاد میں توحید باتیں نہیں ختم ہوتی. سوئی جو ہے نا یہ پھر اشارے کرتی ہے جی ٹائم ختم ہو گیا ہے، وگرنہ باتیں بڑی بڑی پیاری. ایک اللہ کا فتح ہوا محمد، پڑھے پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فتح ہوا، لوگ مسلمان ہوئے. ایک بڑا بت جو ہبل ہے، ہبل، اور اس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بت تھا، اس کی عبادت ہوتی، لوگ مسلمان ہو گئے سارے. آپ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، آپ فرماتے ہیں صحابہ کو جاؤ پہلے اس بت کو گرا کے آؤ، وہ بت توڑ کے آؤ، پہلے جاؤ. وہ جو علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کریں، وہ بت آپ ختم کریں گے نا تو وہ نقصان کر دے گا، ہمارے بچوں کا نقصان ہوگا، بڑوں کا نقصان. زاد المعاد یہ سیرت کی کتاب ہے، اس میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، آپ نے کہا بھی نہیں، سب سے پہلے اس کا خاتمہ ہوگا پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا. ڈپلومیسی کوئی نہیں، او چلو جی بعد چوں ویخ لیں گے، بعد چوں کی ہے، تو عید پہلے ہے بھائی، بعد میں نہیں ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مہربانی کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، نہ اس کو نہ گرائے، وہ گرانا تو پھر مشکل ہو جائے. میں نہیں، چلو صحابہ جاؤ. صحابی کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا، پتہ نہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابی ہیں، لیکن بات صحیح ہے، واقعہ ثابت ہے. صحابہ جاؤ ذرا، صحابہ کو بھیجا نا تو صحابہ آپس میں کہتے ہیں چلو تھوڑا سا شگل لگاتے ہیں. شگل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پہلا وار کروں گا نا بت پہ تو وار کر کے میں نہ نیچے گر جاؤں گا، تو پھر دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں. اچھا ایسے ہی ہوا، پہلا وار کیا سے ابھی زمین پہ گر گیا. انہوں نے کہا وہ کیا حبل بندہ لے گیا جی بھائی، ہم نہیں کہتے تھے حبل کو چھیڑو گے تو یہ بندے مار دے گا، اس نے مار دیا بندہ. شور پڑ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، گھروں پہ چڑھے ہوئے، عورتیں مرد پورا علاقہ جمع. کل تک جس کی عبادت کرتے تھے آج اس کو گرایا جا رہا ہے. شابی زمین پہ پڑے نا، ان کی باتیں سنے، کوئی کچھ کر رہا دیکھا اسی نہیں سی آخیا. یہ ہو جائے گا جب کافی باتیں کر چکے صحابی اٹھے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے وار کیا، زمین پہ گرایا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، پیغمبر کو آپ کے بتایا صحابہ خوشخبری ہے، اب ان کے دل سے شرک کا خاتمہ ہوگا اور توحید آئے گی. اب بھائیو یہ کس کی سیرت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں کیا ہے؟
پاؤں سے لے کے نیچے تک کیا ہے؟ وہ توحید کہاں پہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کو دی اور پیغمبر نے صحابہ کو دی؟ وہ توحید کہاں ہے؟ اس ملک کے مقدر میں وہ ہے، اور ہمیں نا امیدی کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ انشاءاللہ 10 لاکھ توحید کے پروانوں کا خون ہے اس ملک کی بنیادوں پر۔ کوئی کافر بے ایمان اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ قیامت تک لا الہ رہے گا، اور قیامت تک ہمارا ملک پاکستان بھی رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن لا الہ کو نافذ کرو۔ یہ سیرت ابراہیم ہے، قربانی سے قبل، حج سے قبل توحید اپنا، شرک کے بتوں کا خاتمہ حق ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔